بڑی اپ سیٹنگ نیوز آ رہی ہیں پاکستان سے. کہا جا رہا ہے کہ 5 چائنیز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے شانگلہ وہاں پہ. اور ایک انتہائی خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے. چینی انجینئرز اور پاکستانی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے. چین پاکستان کو پہلے ہی چیتاونی دے چکا تھا کہ اس کے ناگرکوں کی حفاظت ہونی چاہیے، پر اب اس حملے کے بعد چین کے ہاتھوں سے پاکستان کا بچ پانا ناممکن ہے. کہ چائنا ہماری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک فورن ایلیمنٹ بھی ہے اس میں جو یہ سارے معاملے کو کہیں نہ کہیں اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ داسو ڈیم اٹیک ہوا تھا، آئی ریممبر کہ شاہ محمود قریشی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب ان کو جانا پڑا اور چنگلو میں جا کے انہوں نے وانگ وی کو بہت یقین دہانیاں کروائیں، اس کے باوجود معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. تو وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے اہم ارکان کے ہمراہ چینی سفارت خانے پہنچے. ان کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تھے. وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ اس وقت چینی سفارت خانے میں موجود ہیں. ہم اس کو ذرا بریکٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ ہماری سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیشنلی کون سے ایسے ممالک ہیں؟ 2 کا تو ہمیں اوپنلی پتہ ہے، انڈیا اور امریکہ. ٹیکنیکلی چائنا کا قبضہ ہو جائے گا پاکستان پر، کیونکہ ایک طرف سے وہ بزنس تو لا رہے ہیں، روزگار تو لا رہے ہیں، بٹ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قبضہ بھی کیے جا رہے ہیں ساتھ میں. کہ چینی یقیناً پریشان ہوں گے. دیکھیں نا ان کی جو وکٹم بنے ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، دباؤ آتا ہے حکومت کے، اپنی ان کی حکومت پہ بھی دباؤ آتا ہے کہ ہمارے شہری وہاں محفوظ نہیں ہیں. وہ بھی آپ پاکستان سے جاننا چاہیں گے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں. چائنا کی بجائے انڈیا کے طرف دیکھا جائے تو انڈیا ہمیشہ سے اس پورے خطے کے اندر امن و امان خراب کرتا ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے ہمارا گلگت بلتستان. کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت ڈینجرس پیٹرن جو ہے وہ بنا ہے؟ جب لاسٹ ٹائم گورنمنٹ فارم ہوئی 2022 میں تو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر چائنیز نیشنلز کو نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کی وجہ سے بڑی زد پہنچی. چائنیز جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹس ہیں وہ پاکستان میں بند ہو گئے، بہت سارے نیشنلز ان کو واپس بلا لیا گیا، اور اب حکومت بننے کے فوراً بعد پہلے گوادر میں اور پھر آج یہ حملہ. ڈو یو تھنک کہ یہ پیٹرن ہے یا یہ بس ون آف ہے؟ نہیں، بالکل پیٹرن ہے جناب، بالکل پیٹرن ہے. اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان اور چین کو قریب آنا نہیں دیکھنا چاہتے اور جو نہیں چاہتے کہ سی پیک کسی طور پہ بھی آگے چلے، وہ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں تاکہ چینیوں کے دل میں خوف پھیلے کہ یہاں پہ وہ پاکستان محفوظ جگہ نہیں اور یہاں ہمیں کام نہیں کرنا. تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے کہ اس قسم کی لہر دوبارہ دہشت گردی کی اٹھی ہے اور اس کا ٹارگٹ چائنیز ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور یقیناً ایک پیٹرن ہے. تو اعزاز چودھری صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، تو ہم اس کو ذرا بریکٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ ہماری سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیشنلی کون سے ایسے ممالک ہیں؟ 2 کا تو ہمیں اوپنلی پتہ ہے، انڈیا اور امریکہ، وہ تو بڑا اوپن اپوزیشن کرتے ہیں. تو کیا ہمارا اشارہ وہ سے انہی کی طرف ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو ان کی طرف ہی ہوتا ہے. لیکن اعزاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ چائنا ہماری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک فورن ایلیمنٹ بھی ہے اس میں جو یہ سارے معاملے کو کہیں نہ کہیں اس کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ داسو ڈیم اٹیک ہوا تھا، آئی ریممبر کہ شاہ محمود قریشی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب ان کو جانا پڑا اور چنگلو میں جا کے انہوں نے وانگ وی کو بہت یقین دہانیاں کروائیں، اس کے باوجود معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. تو اب جس وقت نئی حکومت قائم ہونے کے بعد اب آپ نے چائنا کی طرف وزٹس کچھ شروع ہونے تھے، معاملات ان پر بات چیت ہونی تھی، عین اس وقت یہ حملہ ہو گیا، تو کین اٹ بی ڈیمیجنگ ریلیشن شپ کے لیے؟ دیکھیں، چین اور پاکستان کی دوستی تو خیر بہت مضبوط ہے، وہ ان واقعات سے تو نہیں متاثر ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ چینی یقیناً پریشان ہوں گے. دیکھیں نا ان کی جو وکٹم بنے ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، دباؤ آتا ہے حکومت کے، اپنی ان کی حکومت پہ بھی دباؤ آتا ہے کہ ہمارے شہری وہاں محفوظ نہیں ہیں. وہ بھی آپ پاکستان سے جاننا چاہیں گے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں. یہ کیوں آپ نے 2 ڈویژن ریز کیے ہیں ایس ایس ڈی کے نام سے، ایک ساؤتھ میں ایک نارتھ میں، اور اس کے باوجود یہ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کی وجوہات بھی ان کو خاصا اندازہ ہے کہ یہ جو پوری افغانستان کی صورتحال بنی ہے وہ بھی ان کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ کس طریقے سے، کچھ اس میں ہماری بھی غلطی ہیں. آپ کو یاد ہے خیبر پختونخوا میں بی ایل اے یا اس طرح کے کوئی آرگنائزیشن ابھی تک ان کے کوئی فٹ پرنٹس نہیں ملے. جب سے خیبر پختونخوا میں انسرجنسی ہے، جب سے بلوچستان میں انسرجنسی ہے، ہاں
وہاں پہ TTP ہے, TTP کے اور بہت سارے چھوٹے بڑے آرگنائزیشن آپریٹ کرتے ہیں, ISIK آپریٹ کرتا ہے کم و بیش, ٹھیک ہے, لیکن TTP موجود ہے. جب داسو کا لاسٹ والا حملہ ہوا تھا اس میں بھی جب وہاں لوکلز مطلب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو لوکل کچھ لوگ انوالو نکلے, لیکن اوورال جو پوری پلاننگ ہوئی تھی وہ کہیں اور سے آئی تھی. اب یہ والی چیز کہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن موجود ہے پاکستان کے ان دو علاقوں میں یا دو پروونسز میں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. وہاں پہ لاسٹ ایک ہفتے میں 2 بڑے حملے ہو چکے ہیں, اور اس کا تعلق میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہاں پہ فورسز کے اوپر ہوتے ہیں حملے, لیکن اس سے سی پیک کو بھی لازمی سی بات ہے, اگر وہاں فورسز نشانہ بنتے ہیں تو پھر سی پیک کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر جب ہم اس داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, 4500 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے, بہت بڑا پاکستان کے لیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اب اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, جب 2 سال پہلے 3 سال پہلے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا چائنیز کے بس کو, انہوں نے پھر کمپلیٹ ورک کو جو کنسٹرکشن ہے اس کو بند کر دیا تھا, اور تقریباً 1 سال اس پروجیکٹ پہ کام بند رہا. ابھی یہ والا حملہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے, چائنیز پرائم منسٹر نے, چائنیز فورن منسٹر نے اور باقی چائنیز جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, ان لوگوں نے میرے خیال میں کہوں گا کہ برا منایا تھا. تو برا کیا, اس سے بھی آگے کی چیز ہو سکتی ہے جب آپ کے لوگ کسی کنٹری میں کام کرتے ہیں اور ان کے سیکیورٹی کے یہ حالات ہوں. اچھا, ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے ساتھ سیکیورٹی تھی کہ نہیں تھی. میں کہتا ہوں سیکیورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آخر یہ روٹ کس کو پتا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنی پکی خبر کون دے رہا ہے کہ یار یہ لوگ یہاں سے گزریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات. ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور, امن و امان اور ملکی سلامتی کے حوالے سے گفتگو. چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال. فوج نے پاکستان کے مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا ہے. آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ اپنی پوری قوت سے کریں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس میں اظہار خیال. دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ. کہا دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور عوام کے حوصلے کو کم سمجھا. یقینی بنائیں گے ہر غیر ملکی خصوصاً چینی باشندے پاکستان میں محفوظ رہیں. حوالے سے آپ جانتے ہیں ہماری لائف لائن ہے, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ملک میں معاشی ترقی کا ضامن ہے. اور کل چینی سفیر کے ذریعے چینی قیادت کو بھی پیغام جو ہے وہ بھجوایا گیا. اظہار افسوس, اظہار ہمدردی جو ہے اس کا پیغام وزیر اعظم نے سفیر کے ذریعے بھجوایا, اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ان واقعات کے خلاف بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی. Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.